آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے محبوب کی رسالت کی گواہی کافی نہیں دیتے تو نہ دیں، پھر بھی عرش اور فرش پر اس کے گواہ موجود ہیں۔ عرش پر گواہ اللہ ہے، فرش پر گواہ علی ہے وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی، وہ خالق ہو کر علی، یہ مخلوق ہو کر علی، وہ خدا ہو کر علی، یہ متضع ہو کر علی۔ قرآن سے پوچھئے تو آواز آتی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا عظیم ہے۔ حدیث سے پوچھئے تو آواز آتی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے، باب بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے۔ نبی ہے شہر علم تو دروازہ علی ہے۔ گرامی قدر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جب اس عالم شہود و وجود میں تشریف لائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل دیا اور فرمایا آج پہلا غسل علی کو میں دے رہا ہوں، کل آخری غسل علی مجھے دے گے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو گٹھی دی۔ وہ کیا گٹھی تھی؟ وہ شہد کی گٹھی نہ تھی، وہ شکر یا گڑ کی گٹھی نہ تھی، وہ چینی کی گٹھی نہ تھی، بلکہ اپنی زبان مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک میں ڈال دی۔ ذرا توجہ فرمائیں، علی پاک نے نبی کی زبان کو چوسا۔ ادھر ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار رسالت سجا ہوا تھا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حاضر تھے، میرے آقا کھجور تناول فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مجلس میں موجود ہیں۔ دل میں خیال آیا کاش یہ کھجور کی گٹھلی جس کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا الواب دہن لگا ہے کاش وہ مجھے مل جائے۔ ادھر دل میں خیال ہی آیا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ گٹھلی لینی ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹھلی عطا فرما دی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ گٹھلی اپنے منہ میں رکھی تو قرآن کا علم ہی آ گیا۔ ادھر صرف گٹھلی رکھنے سے قرآن کا اتنا علم آ سکتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تو ایسے ذات ہیں جنہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لواب دہن عطا کیا۔ وہ سب سے بڑا مفسر قرآن بن جاتا ہے جس نے اس لواب دہن والی زبان مبارکہ کو منہ میں لیا ہو، جس نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ لواب دہن کو چوسا۔ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے ناقص ذہن کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کا شہر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علم کا شہر ہیں کیونکہ وہ رحمان کا شاگرد ہے، الرحمن علم القرآن، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے کیونکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی منی منزلۃ من ربی، علی میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میں اپنے رب کے لیے ہوں، باب بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے۔ نبی ہے شہر علم تو دروازہ علی ہے۔ حضرات گرامی، پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم اللہ تعالی و علم علی من علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علم من علم علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ہے، اور میرا علم حضرت علی کے علم سے ہے۔ نبی پاک کا شاگرد، نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاگرد ہیں، علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہے، اور